بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں داخلہ کی ساتھ ہی ذمہ داری۔ حاضری بھی ساتھ میں لگاتی جائیں، چیٹ میں ہی وہ حاضری شیئر کرتے جائیں داخلہ میں۔ جنت میں داخلہ کی ذمہ داری۔ جی استاد جی۔ حضرت عبادہ بن سلامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد، بے شک میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ جس شخص جس شخص نے ان کو مکمل وضو کے ساتھ اپنے اوقات کے اندر کامل رکوع و سجدہ کے ساتھ پورا ادا کر دیا تو اس کے لیے ان نمازوں کی وجہ سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں، اور جو میرے پاس اس حال میں آیا کہ اس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی ہوگی، اس کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں، اگر چاہو تو اسے عذاب دوں اور چاہوں تو اس پر رحم کر دوں۔ سجی اچھا، آواز یہ آ جو رہی ہے؟ صحیح، جی جی جی، صحیح لفظ کیا ہے؟ وضو ہے یا وضو ہے یا وضو ہے؟ جی وضو صحیح ہے صحیح لفظ وضو وضو وضو۔ وضو۔ سر، وضو ہے وضو اور پیش پڑے جائے گا۔ جی جی، واؤ کے پیش کے ساتھ۔ یہ پیش ہے۔ جی جی، سج آگے یہ پڑھیں یا وضو کوئی اور جو ہے، پڑھے گا؟ جی وضو جو ہے یعنی واؤ کی زبر کے ساتھ وہ وضو کے پانی کو کہا جاتا ہے، اور صحیح۔ وضو جو ہے وہ اس عمل کے کرنے کو کہا جاتا ہے، وضو کے عمل کو واؤ کی پیش کے ساتھ، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس سے مراد وہ پانی ہوگا، صرف پانی۔ جی استاد جی۔ اور اس میں جو صحابی کا نام ہے، تو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبادہ بن صامت ہیں، میم کی زیر کے ساتھ۔ جی استاد۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت وہ کون سی صحابیہ ہیں جن کے شوہر؟ حضرت اولا بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بالکل، ان کا جو مشہور واقعہ ہے یاد ہے کسی کو؟ سورت اپنا مجادلہ میں بالکل جی ہاں، سورہ مجادلہ بعد کی شروع سمع میں جو اللہ، واقع ہے۔ جی 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 جی۔ جی تو صحیح ان کا وہ جو بیوی مطلب جو ادھر شہید ہوئی تھی اور جزیرہ قبرص میں، وہ مطلب حد حکیم، وہ غالباً اس میں غالباً فضل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے خامد عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے ہاں جی ساتھ جی، جو ہے نا وہ شریک ہیں، اور ان کا نام تھا حضرت تو ام حرام، ام حرام۔ ام حرام، جی ام حرام رضی اللہ جی تو ام حرام کے شوہر یہ عبادہ بن ہیں حد، سامت تھے۔ اور وہ جو حد خولہ بنت ثعلبہ کا واقع ہے، ان کے گھر خاوند کا نام غالباً اوس بن صامت تھا، اوس بن صامت۔ جی جی، وہ تو بوڑھے تھے اور یہ اس کی پھر تھوڑی سی تحقیق کر لیں گے۔ ہوں تو صحیح، وہ تو بوڑھے تھے حضور کی زندگی میں بھی نا، جو حضرت خولہ کے خامد تھے، اور جی یہ جی جو ہے جی نا وہی۔ یہ بعد میں بھی جوان تھے اور جو جنگ میں بھی شریک ہوئے، اور یہ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں غالباً گیا، وہ جب طاعون کی میں شہید ہوئے۔ جی جی جی، جی صحیح، آگے پڑھیں۔ عبادہ بن سامت۔ تحیت الوضو کی فضیلت۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और फिर 2 रकत ऐसी पढ़ी कि इनमें इसे भूल और साहव ना हुआ, तो अल्लाह ताला इसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ फरमा देगा। इसमें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस्ताद जी ने बताया था। 2 रकत नमाज इस एहतमाम से अदा करना कि इसमें कोई साहव ना हो मुमकिन है, बहुत सहूलत से अदा हो सकती हैं। मकसद ये है कि गफलत ना हो, इसलिए कि साहव अक्सर गफलत की वजह से होता है। सर लफ्ज रकत है या रकात है? नूर का बाइस, फरमाया नमाज से दिल में नूर पैदा होता है, बस जो चाहे अपने दिल को मुनव्वर कर दे। जी। अफजल तरीन नमाज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तौहीद और नमाज से ज़्यादा कोई अफजल चीज़ फ़र्ज नहीं की। अगर इनसे ज़्यादा कोई चीज़ अफजल होती तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर फ़र्ज फरमाते, फ़रिश्तों में से कोई रुकू कर रहा है और कोई सजदे की हालत में है। यानी फ़रिश्ते चूँकि पाकीज़ा और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, इनमें इबादत ही का मादा रखा गया है, इसलिए उन्हें इबादत से ख़ास लगाव है। तो अगर कोई इबादत नमाज से अफजल होती तो इन पर फ़र्ज की जाती। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह नमाज का मजमूई हैयत से हम पर फ़र्ज़ है, फ़रिश्तों पर इसी तरह मजमूई हैयत से फ़र्ज़ नहीं, बल्कि इसके मुख्तलिफ़ अज्जा मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों पर फ़र्ज़ किए गए हैं। बाज़ पर रुकू फ़र्ज़ है और बाज़ पर सजदा वगैरह। तो हमारी कितनी खुश नसीबी है कि इस इबादत के वो अज्जा जो फ़रिश्तों पर तकसीम करके फ़र्ज़ किए गए हैं, वह सब मजमूई एतबार से हमें अता हुए हैं। हमारी नमाज में क़याम, रुकू, सजदा, कादा सब कुछ है, इसलिए इस नेमत की बहुत कदर करनी चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल है कि उस्ताद जी, जो ना ये हवाले जो दिए हुए हैं, ये सही मुस्लिम और सही बुखारी बल्कि ये तो सिर्फ की फरिश्ते, किताब है, वहाँ से बल्कि क्यों नहीं दिए? जी। तो सर जी, उस्ताद जी जो है ना, ये हदीस के दिए हुए हैं सही मुस्लिम और सही बुखारी वगैरह, जो है सही सही सित्ता है, वहाँ से क्यों नहीं दिए हुए? सारे कोई और जो है ना किताबें मेरे ख्याल से थे, ताबीन के जिसके दिए हुए वहाँ से दिए हुए हैं। नहीं, सिहाह सित्ता की भी रिवायात वो होती हैं, लेकिन चूंकि यानी ज़रूरी नहीं है कि जो जो हदीस सिहाह सित्ता में हो वो सही ही हो, यानी और किसी किताब में सही हदीस ना हो, इस तरह नहीं। आजकल तो इस तरह मशहूर हो गया ना कि सही हदीस सिर्फ सिहाह सित्ता में होती है और किसी में नहीं होती। तो अ, हालांकि सिहाह सित्ता के अंदर भी कुछ ऐसी रिवायात मिल जाती हैं जो ज़ईफ़ भी हैं। मसलन अबू दाऊद के अंदर भी कुछ रिवायात ज़ईफ़ हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिहाह सित्ता के अंदर जो भी हदीस होगी सही होगी, ये ज़रूरी नहीं। असल में जो मुहद्दिसीन ने हदीस के सही होने के लिए शराइत रखी है, उन शराइत के मुताबिक अगर कोई हदीस दूसरी किताबों में मिल जाती है तो उस पर भी हम सही का हुक्म लगाएंगे। तो ये हमारे मुहद्दिसीन ने तहकीक करके, और ख़ास तौर पर फ़ज़ाइल के अंदर अगर ज़ईफ़ रिवायत हो तो वो भी चल जाती। फ़ज़ाइल के अंदर, मसाइल के अंदर नहीं चलती, लेकिन फ़ज़ाइल के अंदर चल सकती है। अब यहाँ पर ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, मसलन आपने जो तहियतुल वुज़ू की फ़जीलत पढ़ी, उसमें जो हवाला दिया हुआ है तो उसमें आप देखें रवाहु अहमद। एक तो ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। अब ये इमाम अहमद बिन हम्बल ये सिहाह सित्ता की जो एक किताब है अबू दाऊद, तो उन इमाम अबू दाऊद के भी उस्ताद हैं इमाम अहमद, तो उनकी किताब का हवाला दिया हुआ है रवाहु अहमद। और इसी तरह उनके साथ फिर दूसरी किताब का जो हवाला दिया हुआ है अबू दाऊद, तो ये अबू दाऊद खुद सिहाह सित्ता की किताब है। सिहाह सित्ता की जो 6 किताबें उनके नाम किसी साथी के जहन में है? जो साजी सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी शरीफ, जी। और जो है वो अ, अबू दाऊद, अबू दाऊद, सुनन सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा। सुनन निसाई और सुनन सुनन नसाई, इब्ने सुनन इब्न माजा। माजा।
جی، یہ دو کتابیں صحیح کے نام کے ساتھ ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، باقی چار سنن کے نام سے: سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، نون کی فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے، زبر کے ساتھ، اور سنن ابن ماجہ۔ آ، اصل میں جو سنن کی کتابیں، تو یہ فرق اس لیے ہے کہ جس کتاب کی ترتیب فقہی انداز سے ہو، فقہی انداز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وضو، پھر نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، فقہی ترتیب کے ساتھ جس کتاب کی سٹارٹنگ ہوتی ہو، تو ایسی کتابوں کو سنن کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ابو داؤد، ترمذی، یہ ساری کتابیں وہ اس انداز سے سنن کے، یعنی فقہی انداز سے ہیں، تو اس لیے ان کا نام پھر سنن پڑ گیا، ہیں وہ جی بھی استاد صحیح۔ جی، اور جی جی۔ جی استاد ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ۔ فضائل کے اندر تو ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، لیکن یہ جو حوالے دیے ہیں نا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، تو وہ بھی کوئی کمزور حوالے نہیں ہیں، یعنی وہ بھی مضبوط حوالے ہیں۔ جو محدثین نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرائط رکھی ہیں، ان پر وہ پوری اترتی ہیں روایات۔ استاد جی مشکات شریف کون سی کتابوں میں ہوتا ہے؟ مشکات جو وہ بھی حدیث کی کتاب ہے، تو اس کے اندر صرف یہ کہ وہ سند نہیں ہوتی۔ سند کا مطلب ہے کہ ہم سے لے کر حضور تک درمیان میں جتنے واسطے ہیں، اگر وہ واسطے ذکر کیے جائیں اس کو کہا جاتا ہے سند۔ ایک بات میں نے آپ کو سنائی، اور مجھے میرے استاد نے سنائی، ان کو ان کے استاد نے سنائی، جا کر یہ سلسلہ حضور تک پہنچے، تو اس کو سند کہا جاتا ہے۔ تو جس کتاب کے اندر سند ہو تو وہ کتابیں الگ ہیں، اور کچھ حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جس میں سند نہیں، تو وہ اس میں ایک کتاب یہ مشکات ہے۔ اور مشکات کے اندر پھر انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ہر مضمون کے اعتبار سے 3 چیپٹر رکھے ہیں۔ پہلے چیپٹر کے اندر وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو ہے، تو وضو کے عنوان پر جو پہلا چیپٹر ہے اس میں وہ صرف وہی حدیثیں رکھتے ہیں جہاں جو صحیح بخاری میں ہو یا صحیح مسلم میں ہو۔ دوسرے چیپٹر میں صحاح ستہ کی باقی جو 4 کتب ہیں، ان میں سے جو وضو کے متعلق احادیث ہوتی ہیں ان کو رکھتے ہیں۔ اور جو تیسرا چیپٹر اس میں باقی حدیث کی کتابوں میں اگر وضو کے بارے میں کوئی روایت ہے تو وہ اس میں نقل۔ جی استاد یہ جی جو ہماری ہے فضائل اعمال، اس میں زیادہ تر جو ہے نا مشکات شریف سے لی گئی ہیں احادیث، یہ لکھا بھی گیا ہے جی دیباچے پہ۔ جی جی۔ آواز کٹ رہی ہے آپ کی۔ یعنی کہ یہ جو فضائل اعمال کتاب ہے، اس میں جو احادیث کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ مشکات شریف کا دیا گیا ہے کہ وہاں سے لی گئی ہے۔ یہ اسکرین بار بار وہ استاد جی آپ کا آگے شاید مطلب تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے آواز بھی تھوڑی کم آ رہی ہے۔ اور استاد جی وہ جو ہے افضل نماز فرمایا، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو، یعنی جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔ استاد جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ مطلب یہ طویل جو رکعتیں ہیں یا زیادہ قرآن پڑھنا ہے، یہ فرض نماز میں یا نفل نمازوں میں یا دونوں میں؟ استاد جی کا شاید جو ہے نا وہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، تو جو میری سمجھ کے مطابق میں کرتا ہوں نمازوں کی کہ فرض نمازیں جو ہے نا ان میں تو مسنون قرات ہے، جو نماز کی قسم ہے ان میں
ایک یہ بھی ہے کہ مسنون قرات کرنا، یعنی ہر نماز کے لیے مختلف وہ ہے لمبی چھوٹی، باقی جو لمبی لمبی ہے وہ تو نفلیں ہیں، جتنی لمبی کر سکتے ہیں۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری روایات اور سنت ہے، اور ہم نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں دیکھا بھی ہے کہ جیسے جمعے کی نماز میں حل اتاک حدیث الغاشیہ اور سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے ہر جمعے میں دونوں مسجدوں میں، اور سعودی عرب کی زیادہ تر مساجد میں۔ تو یہی سنت ہے شاید جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے صبح کی سنت تو دو سنتوں میں یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد ہے، اور باقی نمازوں میں بھی اسی طرح کافی ساری سنت ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کے مطابق ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ فجر میں ذرا لمبی قرات کرنی ہوتی ہے، زیادہ تر 28 29 اور 30ویں سپارے کی والسماء ذات البروج تک کی تلاوت کی جاتی ہے، یہی ہم نے سنا اور دیکھا ہے۔ یہ اصل میں اس میں وہ تین کیٹیگریز ہیں، ایک طوال مفصل ہے، اور ایک اوساط مفصل، اور ایک قصار مفصل، یہ تین نام ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کتاب میں بھی آئیں گے۔ تو طوال مفصل کا مطلب ہے کہ لمبی صورتیں، اور وہ سورہ حجرات سے شروع ہوتی ہے، یعنی 26واں پارہ، پھر سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، جس طرح آپ نے بتایا۔ تو یہ ان میں سے، ان صورتوں میں سے اگر درمیان سے تلاوت کی جائے تو یہ فجر اور ظہر میں کی جاتی ہے تلاوت، طوال مفصل میں سے۔ اور پھر عصر اور عشاء میں وہ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک، لم یکن الذین کفروا، تو ان کے درمیان سے کوئی صورت پڑھی جائے تو ان کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے، عصر اور عشاء میں۔ اور مغرب میں پھر وہ سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک کے درمیان سے پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ سنت کے قریب قریب ہے۔ جی استاد جی۔ جی جی استاد جی، وقت بھی ہو گیا ہے، وقت تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں استاد۔ جی جی یہ ہاں اس جی کے اوپر تھوڑی سی امام صاحب کی ذمہ داری آ جاتی ہے، یا کہ باقیوں سب کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، کچھ امام صاحبان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے؟ ہاں، اصل میں سنت سے ناواقفیت کی وجہ سے اب مثلا جمعے کے دن جمعے کی فجر میں سورہ دہر اور سورہ الف لام میم سجدہ، ان کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ اب سورہ الف لام میم سجدہ اگر امام تلاوت کرے، اس میں درمیان میں سجدہ تلاوت بھی آتا ہے، تو تراویح میں تو ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر عام روٹین میں فجر کی نماز میں اگر سجدہ تلاوت ہو تو پیچھے والوں کے اعتبار سے تھوڑا مشکل ہوتی ہے، لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ پریشانی ہوتی ہے۔ استاد جی اور ویسے بھی لوگوں کی یا جی خانہ جی جی کعبہ میں ہر جمعے کو الف لام میم سجدہ پڑھی جاتی ہے، اور سجدہ بھی آتا ہے اور سجدہ کیا بھی جاتا ہے، سجدہ تلاوت۔ کیا بھی جاتا ہے، بالکل کیا بھی جاتا ہے، اور ہمارے مراکز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے، حیدرآباد مرکز میں دیکھا تھا وہ بھی اس طرح۔ تو جہاں سنت سے واقفیت ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہاں مشکل نہیں ہوتی، لیکن عام ہمارے علاقوں میں پھر وہ تھوڑی اس میں مشکل ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے اعتبار سے دشواری ہوتی ہے۔ اور اگر وقت ہو تو پھر ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جی استاد جی۔ استاد جی ایک دفعہ عثمان بھائی یہاں، پڑھیں پڑھیں۔ جی استاد جی، بغیر جی خصوص جی کے جی نو میں کہتا ہوں استاد جی، ہمارے یہاں لاہور میں جمعے کے دن ایک دفعہ امام صاحب نے سب اسم ربک الاعلی پڑھا دی، تو لوگوں نے چھوڑ ڈال دیا کہ اتنی دھوپ ہے اور آپ نے اتنی لمبی شروع کر دی ہے، تو وہ لوگوں میں استعداد بھی نہیں ہے کہ ان بالکل۔ کو بڑی پڑھائی جائے، تو وہ نہیں پوری نہ پڑھے، آدھی پڑھ لے، تھوڑی پڑھ لے، 3 آیات پڑھ لے جی تاکہ سنت جی قائم جی، رہے۔ وہ وہ معاذ بن جبل کی شکایت لگائی تھی نا انہوں نے آ کر کہ بڑی لمبی نماز پڑھا تھی، جی استاد جی۔ تو حضور نے فرمایا تھا جو تم میں سے امام بنے، من ام منکم فلیخفف، جو امام بنے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کی رعایت کرے، اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، تو بس وہ مجمع کو دیکھ کر ان کی استعداد کے مطابق کیا جائے۔ جی استاد جی، جی بغیر خشوع کے نماز
فرمایا اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی جو نماز میں عاجزی اختیار نہیں اس کرتا۔ شخص کی اس جی، شخص کی اس شخص کی نماز کامل نہیں جی ہوتی جو نماز میں عاجزی اختیار نہیں کرتا۔ حدیث میں تخشع کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی عاجزی سے کیا گیا ہے۔ تخشع کا حقیقی معنی سکون ہے، مگر چونکہ عاجزی کے بغیر سکون میسر نہیں آ سکتا، اس لیے ترجمہ عاجزی سے کیا گیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب آدمی میں عاجزی نہ ہوگی اور بے دھڑک ہو کر بے باکی سے اٹھے بیٹھے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، ہلے جلے نہیں، بلکہ وہ آزاد رہے گا، اور جب عاجزی ہوگی تو پورے ادب کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے بغیر پورے سکون سے نماز ادا کرے گا۔ جی آگے۔ آخری وصیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ارشاد یہ تھا، نماز کا اہتمام کرو، باندیوں اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ دونوں باتیں اتنی اہم تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے روانگی کے وقت بھی ان کا خاص طور سے ذکر فرمایا، اس لیے کہ لوگ نماز میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، نیز باندیوں اور غلاموں کو تکلیف دینے اور انہیں حقیر سمجھنے کو معمولی بات خیال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جی آگے۔ اللہ والوں کو نماز کا شوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں میں نماز کا خاص ذوق و شوق رہا ہے۔ حضرت منصور بن زازان رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آفتاب نکلنے کے وقت سے عصر تک سوائے وقت زوال برابر نماز پڑھتے رہتے تھے، پھر عصر سے لے کر مغرب تک تسبیح پڑھتے تھے، پھر مغرب پڑھتے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں تو وہ اپنے عمل میں کچھ زیادتی نہ کر سکتے، یعنی پہلے سے ان کے تمام اوقات عبادت و اطاعت میں مصروف تھے، ملک الموت کے خوف سے کسی عمل کے اضافے کا موقع ہی نہ تھا اور نہ ضرورت تھی۔ اسی طرح منصور بن المعتمر بڑے جی درجے کے تابعی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک ان کا یہ حال یہ رہا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے اور تمام رات عذاب کے خوف سے روتے رہتے تھے۔ اگر کوئی ان کو نماز کی حالت میں دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ ابھی یہ مر جائیں گے، یعنی خوف و خشیت کی ایسی کیفیت ان پر طاری رہتی تھی۔ جب صبح ہوتی تو سرما لگاتے، ہونٹوں کو تر کرتے اور اس سر میں تیل لگاتے تاکہ تر و تازہ معلوم ہو، رات کی بیداری کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ ان کی ماں ان سے کہتی کہ یہ حالت کیوں بدلتے ہو تو وہ عرض کرتے، اس چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو میرے نفس نے انجام دی ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میرے نفس نے یہ خواہش کی کہ میری شہرت ہو، عبادت کا چرچا ہو، میری صورت سے عبادت کے آثار ظاہر ہوں اور لوگ بزرگ سمجھیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے نفس نے کوئی اچھی عبادت نہیں کی، لیکن میری صورت سے عبادت گزاری معلوم ہو رہی ہے، اسے لوگ دھوکے میں پڑیں گے اور مجھے بزرگ سمجھیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے حالت بدلتا ہوں۔ روتے روتے ان کی بنائی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کو امیر عراق نے ایک بار کوفہ کے عہدہ قضاء کی پیشکش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، جس پر انہیں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ عہدہ قضا مطلب وہ جسٹس، جو وہ جو چیف انصاف۔ جی جسٹس کا۔ جی 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 استاد جی۔ چیف جسٹس۔ جی ہاں جی ہاں، وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بھی انہوں نے، جو ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا تھا ان کو، جو اپنے وقت میں چیف جسٹس بنایا تھا، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، تو ماں نے ان کو دعا دی، امام صاحب نے ان کو دعا دی تھی کہ، اور ماں نے شکایت کی تھی امام صاحب کو کہ میرا بیٹا وہ کام نہیں کرتا اور سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ پھر امام صاحب نے فرمایا میں اس کو ایسی چیز پڑھا رہا ہوں کہ جس کی برکت سے یہ بادشاہ کے ساتھ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ فالودہ کھائے گا۔ ہے کسی ساتھی کو ذہن میں واقع؟ نہیں استاد جی۔ نہیں نہیں۔ تو یہ اصل میں توبی ہی تھے نا ان کی، جب والد کا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو ماں نے ان کو پھر وہ کسی دھوبی کے پاس کام سیکھنے کے لیے لگایا۔ تو یہ پھر وہ حضرت امام صاحب کی مجلس بھی وہاں قریب میں تھی کوفہ میں، تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ پھر وہاں جاتے تھے۔
تو والدہ کو ایک مرتبہ پتہ چل گیا تو وہ پھر شکایت لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئیں کہ میرے بیٹے کو آپ نے کس چیز میں لگا دیا، کوئی ہمارا وہ گزر سفر کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس وقت امام صاحب نے فرمایا میں اس کو ایسی چیز پڑھا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے یہ بادشاہ کے پاس فالودہ کھائے۔ ماں کے وہ خواب و خیال میں نہیں تھا لیکن استاذ کی دعا تھی۔ تو پھر ہارون رشید رحمہ اللہ کے وقت میں، ہارون رشید رحمہ اللہ جب بادشاہ تھے تو انہوں نے ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر آج کی رات تم میری حکومت کی حدود سے نہ نکلی تو تمہیں طلاق۔ اب ہارون رشید کی بڑی سلطنت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے بادل کو دیکھا تھا تو بادل کو کیا کہا تھا، جہاں چاہے برسو، جہاں چاہے جا کر برسو، تمہاری یعنی بارش سے جو آبادی ہوگی اس کا جو خراج جو ٹیکس وغیرہ وہ سارا میرے پاس آئے گا۔ یعنی اتنی بڑی حکومت تھی ان کی۔ تو اب ایک رات میں بیوی حکومت کی حدود سے کیسے نکلے؟ جہاز تو تھے نہیں کہ 2 گھنٹے میں وہاں سے باہر نکل جائیں۔ تو سب پھر وہ یعنی جو اس وقت تھے بڑے علماء تھے وہ سارے پریشان ہو گئے، سب کو جمع کیا کوئی راستہ نکالو۔ تو سب نے کہا نہیں، جیسے ہی رات ختم ہوگی صبح فجر ہوگی تو آپ کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ پھر اس وقت ہارون رشید رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد ہو تو ان کو بلاؤ۔ تو پھر اس وقت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کوئی شہرت نہیں تھی، ان کو بلایا۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ نے اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ آج کی رات ان اپنی بیوی کو مسجد میں بٹھا دو، طلاق سے بچ جائے گی۔ تو سب حیرت میں پڑ گئے، مسجد میں طلاق سے کیسے بچے گی؟ تو انہوں نے آیت پڑھی قرآن پاک میں سورہ جن میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہارون کی نہیں ہیں۔ تو پھر ہارون سبحان رشید اللہ۔ رحمہ اللہ ایسے ایسے خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے پھر ان کو چیف جسٹس بنایا۔ تو پھر وہ ان کا جو اکرام کیا تو اکرام میں ان کے سامنے ہارون رشید نے اس وقت فالودہ پیش کیا۔ وہ فالودہ جب کھا رہے تھے تو استاد کی دعا یاد آ گئی کہ استاد نے دعا دی تھی کہ ایسا علم پڑھا رہا ہوں جس کی برکت سے یہ بادشاہ کے پاس فالودہ وہ شاہی ڈش تھا اس وقت میں۔ پھر وہ ہارون رشید رحمہ اللہ نے ان کو اپنی شاہی سواری پر بٹھایا اور گھر چھوڑنے کا کہا کہ ان کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ امام صاحب کے محلے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے اپنے گھر کو کی کچھ حصہ جو ہے وہ باہر سڑک پر نکالا ہوا تھا۔ تو امام صاحب نے یہودی سے کہا بھائی لوگوں کی آمد و رفت میں دقت ہوتی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں یہاں سے، گلی ہے سب کا حق ہے اس پر۔ تو اس یہودی نے کہا تھا جب آپ کی کوئی شاہی سواری یہاں سے گزرے نا پھر آپ بتائیے گا مجھے، آپ کو کیا دشواری؟ تو یہ خیر بات اس وقت تو رفع دفع ہو گئی، لیکن سالوں کے بعد جب یہ فالودہ کھایا پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو شاہی سواری پر گھر چھوڑ کے آؤ۔ تو جب یہ اپنے محلے میں پہنچے اور وہاں پھر یہودی کے گھر کے باہر سواری کو روکا اور یہودی سے کہا کہ میری شاہی سواری آ چکی ہے، اب آپ اپنی اس جو تعمیرات آپ نے سڑک پر کی ہے اس کو ہٹا دیں۔ تو پھر جی یہودی نے وہ وہاں سے ہٹائی۔ رشید کے چیف جسٹس اللہ اور ایک امام محمد رحمہ اللہ، یہ 2 شاگرد مشہور تھے۔ ہر کتاب میں فقہ کی ہر کتاب میں آپ کو ان کا حوالہ ملے گا۔ اور جی استاد جی۔ اکثر جگہوں پر انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ بھی اختلاف کیا ہے مسائل میں۔ تو جی جی اختلاف تو امت کا وہ رحمت ہے، علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے، ایک خلاف ہوتا ہے، منع خلاف سے یعنی مخالفت نہ ہو، اختلاف لگے ہو۔ جی میرے خیال سے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، جی تو استاد جی۔ ساتھیوں نے وہ حاضری شیئر کر لی۔ جی استاد جی چیٹ میں کر جی دیے، حضرت، عثمان بھائی اگر اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ حضرت میں بھیج دیا آپ کو اسکرین شاٹ۔ 11 ساتھیوں کی حاضری آئی ہے۔ حضرت 15 ساتھی، آپ سمیت 15 تھے، 14 ساتھیوں کے آپ کے اس بغیر ہیں جی، وقت 16 ساتھی تھے کلاس میں، میٹنگ میں وہ میں نے آپ 16 کو اسکرین ساتھی شاٹ بھیج دیا۔